اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا یہ فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو ہمارے صحابہ اکرام کو اللہ کا خوف رہتا تھا اسی کا ذکر آگے پڑھیں گے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحت ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا، وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے پر مجمع میں کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت میں وہ لوگ جن کو اس کے خوف نے چپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے، بلکہ بہت اچھی زبان میں بات کرنے والے ہیں اور بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی بات کی جائے، اور اس کے بعد ہر قسم کے نیک عمل سہل پھر یہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس کے سوچنے کی خاطر نکال لیں تو اس میں کیا مشکل ہے۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غزوہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری پنج شنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ لے آیا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی لیے اس لڑائی کا نام جیش العسر، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت گرمی کی انتہا نہیں تھی۔
اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ بھی زور پر تھا، پھر سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجور پر ہی مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا، پھر سال بھر کی روزی کے جمع ہونے کا یہی گویا زمانہ یہی تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا کتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے بجز منافقین اور معذورین جس میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بے ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے، جن کے بارے میں تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِن دَمِ نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب ساتھ ساتھ روانہ ہوئے، البتہ 3 حضرات بنا عذر کے شریک نہیں تھے، جس کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اسلام خمیس سے۔ فائدہ: اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور ہم اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سختی مجبوری میں گزرتا ہے اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے، خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا دیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کرتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ حضرات یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو صحابہ اکرام تھے ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، اور وہ ہر وقت اللہ سے کتنا ڈرتے رہتے تھے، اور آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے خود غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی ہم ان سارے قصوں کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرتے رہیں گے، اور گھر کی تعلیم کا یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ فی الحال آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔